بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سادات اکیڈمی آف سائنس و آرٹس۔ تو آج ہم 9th کلاس کی مشق 3.2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں دیکھیے ذرا کہ اس کا جو پہلا سوال ہے کہ وہ ہے قیمت فروخت معلوم کریں جب کہ اس میں درج شدہ قیمت ہے اور چھوٹ دی ہوئی ہو۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 3 میں سے اگر 2 چیزیں بتائی ہوں تو تیسری چیز معلوم کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے اس کے اور یہ ہمیشہ جو آپ کا پیپر ہوگا اس کے اندر 3.2 میں سے جو پہلے 2 سوالات ہیں یہ ہمیشہ شارٹ کوسچن کے لیے آئیں گے، اور انہی میں سے یا اس کی کوئی ایگزامپل وہ دی جاتی ہے ابھی۔ تو چلتے ہیں ہم پھر آپ کو ایک سوال اس سوال نمبر 1 میں سے اور ایک سوال جو ہے وہ سوال نمبر 2 میں سے حل کر کے دکھاتے ہیں۔ جی بھی دیکھیے، اس میں بتایا ہوا ہے جی کہ قیمت فروخت معلوم کریں جب کہ درج شدہ قیمت جو ہے وہ 728 روپے ہو اور چھوٹ جو ہے وہ 6% ہو۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو درج شدہ قیمت ہے ہم نے قیمت فروخت اس کی معلوم کرنی ہے، لہٰذا ہم پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں اس نے ہمیں رعایت یعنی کہ چھوٹ کتنی دی ہے۔ چھوٹ کے لیے ہم کیا ہے کہ چھوٹ برابر ہے چھوٹ فیصد ضرب درج شدہ قیمت۔ اب چھوٹ جو ہے وہ 6% ہے، درج شدہ قیمت جو ہے وہ 728 ہے۔ اب 728 کو 6% کے ساتھ آپ لوگ ضرب دیں گے۔ فیصد کا مطلب ہوتا ہے 100، اس کو لکھیں گے 6/100 ضرب 728۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 6 کو 28 کے ساتھ 728 کے ساتھ ضرب دیں گے، اور اس کے بعد اب سمپلی اس کو ضرب دیں۔ 728 کو 6 کے ساتھ ضرب دیا تو 4368 آ گیا۔ اس کو 100 پر تقسیم کر دیں گے، تو اس نے ہمیں جو رعایت کی ہے وہ ہے 43.68 روپے۔ ٹھیک ہو گیا بات۔ اب سمپلی ہم قیمت فروخت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز پر کوئی قیمت درج کی ہو اس کے اوپر جو رعایت آ جاتی ہے، ظاہر بات ہے اس درج شدہ قیمت میں سے جو رعایت ہوگی، جو چھوٹ ہوگی، وہ نکال دیں گے تو ہماری قیمت فروخت آ جائے گی۔ قیمت فروخت کا فارمولہ ہے قیمت فروخت برابر ہے درج شدہ قیمت تفریق چھوٹ۔ درج شدہ قیمت جو ہے وہ 728 ہے اور رعایت اس نے کتنی کی ہے 43.68 روپے، لہٰذا 728 میں سے 43.68 روپے نکال دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 684.32 روپے۔ یہ ہماری قیمت فروخت ہوگی۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ لوگ مشق نمبر 3.2 کے تمام سوالات حل کر سکتے ہیں۔ جی بھی اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 آ گیا کہ اگر اس پہلے میں تو یہ تھا کہ ہم نے قیمت فروخت معلوم کرنی تھی، اس میں کیا ہے کہ ہم نے درج شدہ قیمت معلوم کرنی ہے کہ اس کے اوپر اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہمیں 2 چیزیں دی ہوئی ہیں، قیمت فروخت دی ہوئی ہے اور چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اگر قیمت فروخت 515.20 روپے ہو اور 8% چھوٹ ہو تو درج شدہ قیمت کیا ہوگی۔ جی بھائی، اب یہ 8% ہے۔ اب وہی بات ہے کہ ہم سب سے پہلے چھوٹ معلوم کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم درج شدہ قیمت معلوم کر لیں گے۔ چھوٹ معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ فرض کیا درج شدہ قیمت جو ہے وہ 100 روپے کیونکہ 8% ہے، فرض کیا ہم نے 100 روپے ہے تو چھوٹ کتنی ہے، یہ 8% ہے، لہٰذا چھوٹ برابر ہے چھوٹ فیصد ضرب درج شدہ قیمت۔ یہ ہوتا ہے فارمولہ اس کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب درج شدہ قیمت جو ہے 100 روپے ہو، چھوٹ کتنی ہے 8، اس کو اس کے ساتھ یعنی کہ 8% ہے، اس کو ہم لکھ سکیں گے 8/100 ضرب 100۔ یہ والا اس میں 8% ہے، اس کو 8/100، 100 سے 100 کٹ گیا، 8 روپیہ جو ہے وہ اس نے ہمیں چھوٹ کی ہے۔ جی سمجھ لگ گیا آپ کو بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی قیمت فروخت معلوم کرنے کا فارمولہ کیا ہوتا ہے۔ قیمت فروخت یہ ہوتی ہے کہ درج شدہ قیمت میں سے چھوٹ کو نکال دیں جی۔ ٹھیک ہو گیا، درج شدہ قیمت میں سے چھوٹ کو نکال دیں، لہٰذا ہم نے اس میں درج شدہ قیمت 100 روپے فرض کیا تھا، لہٰذا 100 میں سے 8 نکالیں گے تو کتنا آ گیا 92، یعنی کہ 92 روپے۔ یعنی کہ قیمت فروخت ہمارے پاس کتنی آ گئی، قیمت فروخت برابر ہے درج شدہ قیمت مائنس چھوٹ، 100 - 8 برابر ہے
₹92। ठीक होगी बात। अब हम कीमत फ़रोख्त हमें मालूम होगी है दरशुदा कीमत मालूम करने के लिए। उसके लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि अगर ₹92 कीमत फ़रोख्त हो तो दरशुदा कीमत बराबर है ₹100। यानी कि अगर एक चीज़ को ₹92 में फ़रोख्त किया जाए तो उस पर जो कीमत लिखी होगी वो कितनी होगी? ₹100 जी। और अगर ₹1 कीमत फ़रोख्त हो तो उस पर दरशुदा कीमत कितनी होगी? 100/92, यानी कि 100 को इस पर तकसीम कर देंगे जी। ये भी उसके बाद क्या करेंगे कि अगर 515 वही हमारी कीमतें जो फ़रोख्त दी गई है 515.20। एक चीज़ और डियर स्टूडेंट कि हमेशा अशारिये के बाद एक एक दर्जा करके पढ़ते हैं कि 515.20 कीमत फ़रोख्त हो तो दरशुदा कीमत बराबर है, यह आ गया 100/92, ये हम लिख लिया, ज़रब इसको इसके साथ ज़रब देंगे 515.20। अब आपने सिंपली इसको काट भी सकते हैं लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं है, गलती का चांस हो जाएगा। लिहाजा सिंपल आप क्या करें 515.20 को 100 के साथ ज़रब कर दें। ठीक है, जो जवाब आएगा उसको 92 यानी कि 92 पर तकसीम कर देंगे तो ₹560 आपकी कीमत आ जाएगी। जी भाई समझ लग गया आपको। ये आपका सवाल नंबर 3.2 सवाल नंबर 2। ठीक है जी, उसका मैंने पहला जुज़ आपको हल करके दे दिया जी भाई। जी भाई इसके बाद आपका लॉन्ग सवालात के अंदर जो आते हैं वो इन्हीं सवालात में से अक्सर जो है वो सवाल पूछा जाता है। तो इनके अंदर जो है सवाल नंबर 5 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें वो कहता है कि एक किताब पर दर्जशुदा कीमत ₹480 है, दुकानदार उस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% नफ़ा हासिल करता है। किताब की कीमतें ख़रीद मालूम करिए। जी भी डियर स्टूडेंट हमेशा सवाल पे गौर करना है कि सवाल को समझना है, सवाल की समझ आ गई तो फिर वो आपके लिए सवाल नहीं, वो आपके लिए जवाब हो जाएगा। अब देखें किताब की कीमत कितनी दर्जशुदा है? ₹480। ठीक हो गया, उस पर दुकानदार कितने फ़ीसद छूट दे रहा है? 10%। यानी कि दर्जशुदा कीमत ₹480 है, उस पर छूट जो है वो 10% है। यानी कि 10% छूट देने के बावजूद, यानी कि उसने 10% छूट दी है तो फिर भी उसको 8% नफ़ा हासिल हो रहा है, 8%। ठीक होगी बात। अब हमने किताब की कीमतें ख़रीद मालूम करनी है। दरशुदा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें मालूम हों तो हम तीसरी को मालूम कर सकते हैं जी। ठीक है भाई, सवाल पे थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरशुदा कीमत ₹480 और उस पर छूट कितनी है? 10%। ठीक हो गया, और 10% छूट देने के बावजूद उसको 8% नफ़ा हो रहा है, यानी कि उसने 10% छूट दे दी और नफ़ा उसको 8% हो रहा है। हमने कीमतें ख़रीद मालूम करनी है। ठीक हो गया जी। जी भाई अब देखिए जी, किताब पर दर्जशुदा कीमत ₹480, छूट कितनी है? 10%। अब हम इसमें से छूट मालूम करेंगे कि उसने अगर ₹480 में से कितनी छूट दी है जी। ठीक हो गया, छूट छोटा सा सवाल है, थोड़ी सी तवज्जो की बात है। अक्सर स्टूडेंट उलझ जाते हैं कि ये पता नहीं इसमें 10% वो हमें छूट भी दे रहा है, फिर उसको 8% जो है वो नफ़ा भी हो रहा है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। सिंपल, सबसे पहले दर्जशुदा कीमत है, इस पर आप छूट निकाल लें। छूट का फार्मूला है छूट फ़ीसद ज़रब दर्जशुदा कीमत। छूट कितनी है? 10%। अब 10% को 480 से ज़रब दे देंगे जी। ठीक हो गया। अब ये 10% है, इसको लिखेंगे 10/100 ज़रब 480। ठीक हो गया। अब इसको 480 को 10 से ज़रब देकर 100 पर तकसीम कर देंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई। ठीक हो गया, बाकी बच के 48 उसने छूट दे दी है। यानी कि अगर दर्जशुदा कीमत 480 हो तो उस पर छूट कितनी होगी? 48। क्लियर होगी बात। फिर वही फार्मूला कि कीमत फ़रोख्त बराबर है। अब कीमत फ़रोख्त बराबर किसकी होती है? दर्जशुदा कीमत में से छूट निकाल देंगे। दर्जशुदा कीमत कितनी है जी? ₹480। अब 480 में से ₹48 हम निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास आ गया ₹432 जी। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास फिर 2 चीज़ें आ गई, एक तो हमें कीमत फ़रोख्त मालूम होगी और दूसरी जो है दर्जशुदा कीमत मालूम होगी। फिर ठीक हो गया, वो पहले मालूम है, फिर हमें छूट मालूम हुई। अब हम क्या करते हैं कि 8% उसको नफ़ा दे रहा है वो। ठीक है, इसके लिए नफ़ा मालूम करते हैं।
یعنی کہ ہماری قیمت فروخت کتنی ہے 432 روپے، یعنی کہ 432 روپے پر اگر وہ فروخت کرتا ہے تو اس کو 8% نفع ہوتا ہے، یعنی کہ نفع برابر ہے 8%. ٹھیک ہو گیا بات. اب اس کا کل نفع کتنا ہے، یعنی کہ اس کی جو قیمت ہے جو اس نے فروخت کیا ہے 432 روپے میں. اب لازا 8% ہے، 8/100 ضرب 432. سمپلی اس کو ضرب دیں گے، 432 کو 8 سے ضرب دیا، 100 پر تقسیم کریں گے تو 34.56. ٹھیک ہے، 34.56 یہ اس کا بنتا ہے جی نفع، اس کا اتنا اس کو نفع ہوا ہے. لہٰذا کتاب کی قیمت خرید برابر ہے قیمت فروخت مائنس نفع. قیمت فروخت میں سے نفع نکال دیں گے تو ہمیں قیمت خرید جو ہے وہ معلوم ہو جائیں گی. اب قیمت فروخت کتنی ہے 432 روپے، اس میں سے 34.56 روپے ہم نکال دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 397.44، یعنی کہ دوسرے لفظ میں 397.44 روپے جو ہے وہ آپ کا آنسر آ جائے گا جی. ٹھیک ہوگی بات. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں ایک اور سوال ہے، اس کے اندر بھی الجھن ہے تو اس کو بھی ہم آپ کو حل کر کے دیتے ہیں، اسی مشق کا ہے جی. جی بھی اس کا سوال نمبر 8 جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہیٹر پر درج قیمت پر 15% چھوٹ کی اجازت ہو جبکہ ابھی بھی 2% نفع ہو تو نفع فیصد کیا ہوگا اگر اسے درج شدہ قیمت پر بیچا جائے. یعنی کہ ایک ہیٹر پر درج شدہ، اب ہمیں اس میں درج شدہ قیمت بھی نہیں معلوم، صرف ہمیں یہ بتایا کہ درج شدہ قیمت پر 15% چھوٹ کی اجازت ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم سپوز کریں گے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا، اس کے بعد جب کہ ابھی اس کو 2% نفع ہو، 2% نفع ہو تو نفع فیصد کیا ہوگا، کہ جو نفع اس کو فیصد میں ہو رہا ہے وہ کتنا ہوگا جی. ٹھیک ہوگی بات. جی بھی دیکھتے ہیں ہم اس میں. جی بھی کہ فرض کیا ہیٹر کی قیمت خرید جو ہے وہ ہم فرض کرتے ہیں 100 روپیہ، یعنی کہ قیمت خرید جو ہے وہ 100 روپیہ ہو تو پھر کیا ہوگا، نفع کتنا ہے 2%، یعنی کہ اس کا مطلب 2% کا مطلب ہوتا ہے 100 روپے پر 2%. لہٰذا قیمت فروخت کتنی ہوگی، یعنی کہ قیمت فروخت وہ ہوتی ہے کہ جو قیمت خرید اور نفع کو اکٹھا کرنے سے حاصل ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ قیمت خرید کتنی ہے 100 روپیہ، یہ ہم نے فرض کیا پہلے، اور اس میں نفع کتنا ہے 2%. اب 100 میں 2 کو جمع کریں گے تو کتنا ہو گیا 102 روپے. یعنی کہ اگر فرض کیا کہ ہیٹر کی قیمت خرید 100 روپیہ ہو، نفع 2% ہو تو اس کی قیمت فروخت کیا ہوگی 102 روپے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چھوٹ کے بعد اس کی قیمت فروخت کتنی ہوگی جی. اب اس کو چھوٹ وہ کہہ رہا ہے کہ 15% ہے، اس کا مطلب ہے 100 میں سے 15 نکال دیں گے، یعنی کہ چھوٹ کے بعد قیمت فروخت برابر ہے 100 - 15. ٹھیک ہو گیا، برابر ہے 85 روپے جی. کلیئر ہوگی بات. اچھا جی، اب اس میں جو اس نے چھوٹ دی تھی وہ ہم نے نکال دی اس میں جی. ٹھیک ہوگی بات. اب ہم اس کا جو ہے درج شدہ قیمت نکالیں گے جی. اچھا، اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں 15 یہ قیمت فروخت معلوم ہو گئی. ٹھیک ہوگی بات، قیمت فروخت معلوم ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہے کہ اگر 85 روپے قیمت فروخت ہو تو درج شدہ قیمت کتنی ہوگی 100 روپیہ. یعنی کہ جیسے یہ قیمت خرید بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی قیمت درج شدہ قیمت بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ 85 روپے قیمت فروخت ہو تو درج شدہ قیمت کتنی ہوگی 100 روپیہ، اور اگر 1 روپیہ قیمت فروخت ہو تو درج شدہ قیمت وہی عمل 100/85، اور اگر وہ قیمت فروخت یہ والی 102 روپیہ قیمت فروخت ہو تو درج شدہ قیمت کتنی ہوگی 100/85 ضرب 102. ٹھیک ہو گیا. اب آپ 102 کو 100 کے ساتھ ضرب کریں اور 85 پر تقسیم کریں گے. ٹھیک ہوگی بات. جی بھائی، 102 کو 100 کے ساتھ ضرب کیا اور 85 پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 120 روپیہ. اب 120 کیا ہے، یہ ہماری درج شدہ قیمت ہے جی. ٹھیک ہوگی بات. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب غور کیجئے، درج شدہ قیمت بھی ہمیں معلوم ہوگی اور ہمارے پاس قیمت خرید بھی معلوم ہوگی. اب قیمت خرید جو ہے، اب یہ درج شدہ قیمت ہے،
ذری پتہ ہے درج شدہ، اب نفع کیا چیز ہوتی ہے کہ درج شدہ قیمت میں سے قیمت خرید نکال دیں۔ درج شدہ قیمت کتنی ہے جی؟ 120 روپیہ۔ قیمت خرید جو ہم نے پہلے فرض کی تھی وہ 100 روپیہ ہے۔ اب 120 میں سے 100 نکالیں گے تو کتنا آ گیا؟ 20 روپیہ۔ ٹھیک ہو گیا با؟ یہ جی 20 روپیہ اس کا نفع ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب نفع فیصد معلوم کرنا ہے۔ نفع فیصد کا میں نے آپ کو شروع میں فارمولہ بتایا تھا، سارے فارمولے اگر آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کو ریپیٹ کر لیں گے، نہیں تو اس چیپٹر کے شروع میں بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھی نفع فیصد برابر ہے نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100۔ یہ نفع فیصد معلوم کرنے کا فارمولہ ہے کہ نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100، یعنی کہ جو نفع آئے گا اس کو قیمت خرید پر تقسیم کر کے ضرب 100 کریں گے تو آپ کے پاس نفع فیصد آ جائے گا۔ اچھا بھی نفع کتنا ہے؟ 20، قیمت خرید کیا ہے؟ 100 جو ہم نے فرض کی تھی۔ اچھا اس کے بعد یہ فیصد والا 100 آ گیا جی۔ اب اس 100 سے یہ 100 کٹ گیا، یعنی کہ اس 100 سے یہ 100 کٹ گیا، باقی بچ گیا، یعنی کہ اب سمپلی یہ بھی کر سکتے ہیں 100 کو 20 سے ضرب دے دیں گے اور 100 پر تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس 20 آ جائے گا، اور 20 جو ہے یہ فیصد میں آئے گا جی، ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ آپ کا جی 20% جو ہے یہ آپ کا آنسر آئے گا جی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو آج ہم نے 3.2 مشق کو کمپلیٹ حل کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اور آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو سوال نمبر 1 میں سے بھی آپ کو ایک جز حل کر کے دے دیا، سوال نمبر 2 میں سے بھی کر کے دے دیا، اور جو آپ کے لانگ سوالات تھے جو ان کے اندر امپورٹنٹ تھے، جو بار بار پیپروں میں بورڈز کے اندر آئے ہوئے تھے، ان کو بھی میں نے آپ کو حل کر کے دے دیا بھی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو بھئی آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جی بھئی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔